بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو امت دعوت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم یعنی امت محمدیہ سب سے بہترین امت جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ خیریت، یہ فضیلت اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہو۔ تو یہ امت محمدیہ امت دعوت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور دعات کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں کہا قرآن مجید میں بتایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، توحید کی طرف، دین حق کی طرف دعوت دی، اور عمل صالح کا اہتمام کیا، اور اسی طرح اس نے اس بات کا دعویٰ کیا، اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ دعوت کی اہمیت ہے، دعویٰ الی اللہ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے محترم ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ دعوت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے مزید، اور یعنی اس سے زیادہ اگر ہم جاننا چاہیں، اور اسی طرح مخلص داعی اس کی کیا اہم صفات ہیں، دیگر اور کچھ اہم مسائل دعویٰ الی اللہ سے متعلق، انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا، آج کی اس نشست کا۔ اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہمان ہیں فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ تعالی۔ تو آئیے ناظرین، ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیخ، آپ ہماری اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، تہہ دل سے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور حقیقت میں مجھ کو بھی اس بات پر خوشی ہے کہ امارات عربیہ متحدہ کی اس سرزمین پر ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر استحکام عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ آتے ہیں شیخ اپنے موضوع کی طرف، دعویٰ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اس پر ذرا وضاحت کریے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی جانب دعوت دینا، یہ در حقیقت دین کے احیاء کا اور دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جی، انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اور انبیاء کے وارثین یعنی علماء کرام کا پورا سلسلہ جو انبیاء کے بعد سے آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ پورا سلسلہ در حقیقت اسی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو وجود بخشا ہے۔ جی، اور جیسا کہ آپ نے تمہید میں ذکر کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ ایک مقدس اور پاکیزہ فریضہ ہے، اور خود رب کائنات نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کلام اور اس سے زیادہ بہتر بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین کی جانب دعوت دے۔ جی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 اسالیب کا تذکرہ فرما دیا ہے، جو دعات کو ان تینوں اسالیب کا ہمیشہ سامنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ تینوں اسالیب ان کو اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے 3 اسالیب کو فتاوی ابن تیمیہ میں جو عبارت موجود ہے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ داعی جب مدعو کے پاس جاتا ہے، یعنی دعوت دینے والا ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 3 انداز کے، 3 صفات کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں
جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے بقول ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں، یعنی سنتے ہیں لیکن اس کو عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ان کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ ان کو واقعات بتائے جائیں، ماضی کی داستان جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بتائی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ لاپرواہی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو مواعظ حسنہ کے ذریعے ایسی سستی اور کاہلی کے شکار جو افراد ہیں ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا اسلوب جو جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب ہے، یعنی بحث و مباحثہ اچھے اسلوب میں لوگوں کے سامنے حجت قائم کرنا، دلیل پیش کرنا، یہ تیسرا اسلوب ہے۔ اور یہ تیسرا اسلوب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان لوگوں کے لیے اختیار کیا جائے گا جو لوگ ہماری بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ تین طبقات ہمیشہ ہم کو ملتے ہیں اور ان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور ساری دعات اس بات کو جانتے ہیں۔ لہذا دعات کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اپنا دعوت و تبلیغ کے میدان کا مرکز اول بنائیں اور مدعوین کے احوال کے لحاظ سے اسالیب اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعی کی بنیادی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے اخلاص کے لیے دعوت کا کام کرے۔ اس کا مقصد دنیا کا حصول نہ ہو، یا دنیا کے اندر شہرت طلبی نہ ہو، یا اسی طریقے سے دنیا کمانا نہ ہو، بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اختیار کرے۔ اور بنیادی طور سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک مسئلہ جو اکثر ہم بعض دعات کے ہاں جس کو مفقود پاتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی، وہ دعوت کے مصادر ہیں۔ ایک داعی کے لیے بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ کن چیزوں کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا پورا میٹر یا پورا خاکہ تیار کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس میں محنت و جستجو کر رہا ہے، اس کے لیے وسائل اختیار کر رہا ہے اور اس کے لیے پوری دوڑ بھاگ کرتا ہے، لیکن اس نے جو مراجع اور مصادر اختیار کر رکھے ہیں یا جن چیزوں کو اپنی بنیاد بنا رکھا ہے وہ بنیادیں کمزور ہوں۔ لہٰذا ایک داعی کے لیے یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے لیے مرجع و مصدر کے طور پر سب سے پہلے قرآن مجید کو اختیار کرے، اور قرآن مجید کے وہ اسالیب، وہ تفاسیر اختیار کرے جو اسلاف سے ثابت ہیں۔ حدیث رسول کو اپنا مصدر و مرجع بنائے، اور حدیث رسول میں صحیح اور سقیم کے درمیان، صحیح اور ضعیف کے درمیان، اور ایسے ہی قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد کے درمیان فرق کر کے اس کے سلیقے کو اور ہنر کو سیکھے۔ اور ایسے ہی تیسری بنیادی چیز جو منہج سلف ہے، یعنی صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو کون سے طرز پر سمجھا ہے، کون سے فہم پر سمجھا ہے۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے قرآن کی کس آیت کو کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، کون سی آیت کی تفسیر کس پیمانے پر کی ہے، کس طریقے پر پیش کی ہے، اس پر بھی غور و تدبر کرے۔ حدیث رسول کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، حدیث رسول کا مطلوب کیا ہے، یہ بھی ایک داعی کا بنیادی ہدف ہے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی باریکیوں سے واقف ہو۔ اور ایسے ہی وہ صحابہ کرام کے مقام اور اسلاف امت کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھ کر کے چلے، تاکہ قرآن و حدیث کو ایسے لوگوں کے اقوال کے ذریعے پیش نہ کرے جو اقوال اصحاب امت یا صحابہ کرام یا اسلاف امت کے فہم یا ان کی سوچ یا ان کی فکر یا ان کی طرز تفسیر یا طرز تشریح کے خلاف ہو۔ تو یہ ایک بنیادی عنصر ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، اور ہر داعی کو اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں کہیں بھی اس کے اندر کوئی تساہل، کوئی سستی یا کسی انداز کی کج روی
یا کوئی بے راہ روی اس کے یہاں نہ آنے پائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیتے ہیں پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ داعی کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، دعوت کا کام للہیت خلوصیت کے ساتھ کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص کا جو معاملہ ہے وہ ایک انسان یا ایک داعی اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن کیا بظاہر کوئی ایسی علامات یا یعنی چیزیں پائی جا سکتی ہیں کہ سامنے والے یا عوام الناس سمجھ سکیں کہ ہاں فلاں کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے بارے میں کچھ وضاحت۔ یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے جی۔ اور عام طور سے عوام اس سلسلے میں دھوکے کا شکار ہو جی، جاتا ہے۔ ظاہر سی بات کسی کی نیت پر حملہ تو ہم کر نہیں کسی سکتے کی نیت کو، ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھ جی، بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرائن بعض اس اوقات کے کچھ قرائن ہو سکتے جی۔ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک داعی جو للہیت اختیار کرتا ہے، جی اللہ رب العالمین کا اخلاص اختیار کرتا ہے، تو اس اخلاص اور اس للہیت کے مظاہر اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عوام ان مظاہر کو بھاپ سکے، سمجھ سکے، نہ سمجھ سکے۔ اس وجہ سے عوام کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کبار علماء، بڑے علماء جو علاقے کے، ان کے شہر کے، ان کی بستی یا ان کے علاقے کے بڑے علماء ہیں، ان علماء کے ذریعے بقیہ دعات کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء ان چیزوں کو اپنے نور کے ذریعے یا اپنی ذہانت کے ذریعے، جی نور کے بجائے اس میں ذہانت کا لفظ استعمال کیا جائے، یعنی ان کے اندر علم کی جو گہرائی ہے، جی علم کی بنیاد پر جو ذہانت پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ پرکھ سکتے ہیں صحیح۔ کہ کس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کس کی نیت کتنی درست ہے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ اخلاص کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور دل کا تعلق رب کائنات کے علم سے ہے۔ ہم اس کے اوپر نہ حکم لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مخلص نہیں ہیں، نہ ہی یہ کسی کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فلاں 100% مخلص ہے۔ صحیح۔ لیکن قرائن ایسے ہو سکتے ہیں، اور جب انسان ان قرائن کی بنیاد پر علماء کی رہنمائی میں کسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا، تو کم از کم جو ایک عام فہم فضا بن گئی ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی پر اعتماد کر لیا جائے، کم از کم اس کے اندر ایک اصول پسندی پیدا ہوگی، علماء کی رہنمائی میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اصلاحات پیدا ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں اور مخلص بندوں سے ہم قریب جا سکیں گے، اور یہ اخلاص انشاءاللہ دعوت کے میدان میں جب منتخب کیا جائے گا، اس کو تلاش کیا جائے گا، تو اس کے اچھے نتائج نکل کر کے سامنے آئیں گے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں، اسی سے متعلق ہے، ضمن آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کبار علماء کی طرف رجوع کریں ہم، یعنی عوام کو چاہیے۔ اب کبار کبھی کوئی معیار ہے کہ عوام اس معیار کو اپنے سامنے رکھے، کیونکہ انسان اگر دیکھا جائے آج کسی کو کبار میں شمار کر دیتا ہے، کسی کو صغار میں شمار کر دیتا ہے، نفس پرستی کا جو دیکھیے، معاملہ ہے۔ اصل میں آج کے دور میں ہم یہ اگر کہیں، میں کسی کی نیت پر بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ بات کہی جائے تو یہ حقیقت ہے، اور ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہمارے معاشرے کے بعض لوگ جن کو تجربات نہیں ہیں، جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے، جو علماء کی صحبت سے بہت قریب نہیں ہیں، دور ہیں، ایسے لوگ بہت جلدی کسی کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں، یا اپنی مرضی کے حساب سے کسی کو بڑا عالم، کسی کو چھوٹا عالم بنا دیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے حساب سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں اگر ہم اسلاف امت کے معیار کو ٹٹولیں گے، اور علماء نے جو معیار قائم کیا ہے، کتابیں علماء حق کے اوصاف ہیں، اور اسی طریقے سے جو دعات ہیں ان کی صفت کیا ہونی چاہیے، اس پر مبنی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اور ان میں اوصاف جمع کیے گئے ہیں، ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم علماء کی پرکھ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر انسان نفس پرستی کو کنارے کر دے، اپنے مزاج کو اور اپنے شوق کو کنارے کر دے، صرف حق کی پیروی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے مخلص ہو کر کے یہ تلاش کرے کہ کبار علماء کون ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا دور رہا ہو جب کبار علماء کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے درمیان نہ پائی جاتی ہو۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علماء کے فقدان کا دور ہے، یا علماء موجود نہیں ہیں،
تو یہ در حقیقت اسلام پر اور رب کائنات کے نظام پر اور انبیاء کے وارثین پر تہمت ہے۔ صحیح۔ دور کے بدلنے کے ساتھ علماء کے معیار میں کمزوری یا مضبوطی آتی رہے گی، اتار چڑھاؤ بنا رہے گا، لیکن ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ رب کائنات کا فطری نظام ہے کہ وہ ایسے علماء پیدا فرماتا ہے جو انبیاء کی وراثت کو محسوس کرتے ہیں، اس کو لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اس نظام پر اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے تو گویا وہ فطرت پر باقی نہیں ہے، اس کو اپنے اس موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ساری دنیا کے تمام ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر علماء حق موجود نہ ہو، ایسے علماء موجود نہ ہو جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں جن صفات کا تذکرہ اسلاف امت نے اپنے دروس و محاضرات میں یا اپنی کتابوں میں کر رکھا ہے۔ تو ایسے علماء اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ہر دور میں موجود رہے ہیں، جو حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں، جو خوف کے عالم میں اور امن و سلامتی کے عالم میں ہر حالت میں امت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، صرف اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے بغیر حق کو اپنے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں، دنیا کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں، اور منکر کو منکر کہتے ہیں، معروف کو معروف کہتے ہیں، حق کو واضح کرتے ہیں، اور جو چیزیں باطل ہیں اس کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء اللہ کا فضل ہے ہر دور میں موجود ہیں۔ عملی لحاظ سے کسی عالم کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے یہاں یہ صفات غالب ہیں تو ہم اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اور یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ایک داعی کی صفات سے متعلق کہ اس کا جو مصدر ہو کتاب و سنت ہو۔ اب کتاب اللہ کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، الحمدللہ، یعنی تمام قرآنی آیات متواتر ہم تک منقول ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ سنت نبی یا احادیث کا معاملہ ہے، دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ کہ بہت ہی تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض احادیث یا آثار یا صحابہ کرام کے اقوال جو کہ سندن صحیح نہ ہوں، ضعیف ہوں، بلکہ بسا اوقات شدید قسم کا ضعف اس میں پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جس کا تعلق فضائل سے ہے، تو اس پر اعتماد کرنا ایک داعی کے لیے کتنا مناسب ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک نصوص کا معاملہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ یقینی کتاب ہے، کوئی شبہات کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو میرے خیال سے الابانہ کے اندر موجود ہے، اور روایت صحیح ہے کہ سیأتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن، کہ تمہارے درمیان عنقریب ایسے افراد آئیں گے جو قرآن مجید کے شبہات کے ذریعے تمہارے درمیان نزاعات پیدا کریں گے، شبہات پیدا کریں گے، جھگڑے پیدا کریں گے۔ فجادلوہم بالسنن، لہٰذا قرآن مجید کے شبہات کو تمہارے سامنے پیش کرنے والوں سے اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو سنتوں کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے ان سے تم مقابلہ کرو، کیونکہ سنتوں کے علماء جو ہیں وہ قرآن مجید کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے والے ہیں۔ تو اصل میں دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ مثال یہ ہے کہ اب سے 10-20 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا تھا جو خبر واحد کی حجیت کے بارے میں کلام کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک طبقہ ایسا تھا جو بعض صحیح احادیث کو عقلوں کی بنیاد پر، عقل پر تول کر کے اس نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو اخوانی منہج تھا، ان لوگوں نے صحیح بخاری کی روایتوں کا انکار کیا، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، ان کے بعض اکابرین نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی معیار ان کے سامنے ہے، ان کے یہاں معیار جو تھا وہ عقل تھی، جو کہ اشاعرہ کا، غالی قسم کے اشاعرہ کا یا معتزلہ کا معیار ہے، اور وہ دین کے خلاف حقیقت میں کھلی جنگ ہے۔ تو بنیاد یہ ہے اصل میں، دیکھیے، جب شبہات پیدا ہوتے ہیں تو یہ شبہات حدیث تک یا اقوال صحابہ تک نہیں رکتے،
بلکہ یہ شبہات قرآن مجید کے اندر بھی داخل ہو کر کے گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اس بات پر توجہ دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھ کو قرآن مجید دیا گیا ہے اور اسی جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے، یعنی حدیث رسول۔ تو حدیث رسول کا اور قرآن مجید کا مقام حجیت کے لحاظ سے یکساں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، صحیح۔ اس میں شبہات کی گنجائش نہیں۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ بعض لوگ جو عقلانی تھے، اخوانی فکر کے حاملین تھے، وہ حدیث رسول پر مختلف بہانوں سے شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ خبر واحد کا انکار، حجیت حدیث پر شبہات والی بات، یا حدیث کو عقل پر تول کر کے بعض حدیث کا انکار، اس طرح کے فتنے ان کے ہاں پائے جاتے تھے۔ لیکن میں نے اب یہ دیکھا ہے ہندوستان میں بعض علاقوں میں ایسے طبقات موجود ہیں، اور بر صغیر میں اکثر مقامات پر ہوں گے، کیونکہ ہندوستان سے میرا تعلق ہے تو میں وہاں اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہی لوگ جو اب سے 10-20 سال پہلے حدیث کے بارے میں شبہات کے شکار تھے، آج ان لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کے بارے میں شبہات کا شکار ہے۔ میں ایسے افراد سے بھی واقف ہوں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا متن اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ شبہات کا دائرہ جو ہے یہ اصل میں شیطان کا وہ حربہ ہے جو دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شیطان ایک لمبی مدت میں انسان کو بہکا کر کے ایسے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جو راستہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اور اسلام کی بنیادوں کے بارے میں انکار کا یہ شبہات پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ تو بنیاد یہاں پر ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جس پر مسلمانوں کے کسی طبقے کو کوئی شبہ نہیں، لیکن قرآن مجید کو پیش کرنے کا جو طریقہ، جو اسالیب، اس کی تفسیر پیش کرنے کے جو اسالیب مسلمانوں نے اپنے اپنے مکتب فکر کے اندر اختیار کر رکھے ہیں، اس میں انہوں نے مکمل تحریف سے کام لیا ہے۔ قرآن مجید کو اپنی عقل پر، اپنی رائے پر پیش کرنے کے بڑے طبقات مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، جبکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے اور اقوال صحابہ کے ذریعے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی مرجع و مصدر یہی 3 بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے، ایک سنت رسول ہے، اور ایک ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اقوال اور فہم صحابہ ہیں۔ یہ اقوال ہی ہمارے لیے حجت اور یقینی مصدر ہیں۔ اب کوئی آدمی اپنے مکتب فکر کو بڑھاوا دینے کے لیے پہلے حجیت حدیث پر شبہات کا اظہار کرتا تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اب قرآن مجید کے متن پر اس انداز کی باتیں آ رہی ہیں، تو جو قرآن مجید پر اور حجیت حدیث پر اس انداز کی باتیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی بعید بات ہے کہ وہ صحابہ کرام پر کلام کرے، جرأت کرے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، ماضی کی تاریخ میں جتنی گہرائی کے ساتھ آپ اندر جائیں گے، جتنی باریکی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ہر مقام پر یہ نظر آئے گا کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ اپنی گمراہی کے بقدر سب سے پہلے اپنا نشتر اور اپنے ہتھیار صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دیوار اگر کمزور کر دی گئی جو صحابہ کرام کے نام سے ہے، یہ دیوار اگر کمزور کر دی گئی تو قرآن مجید اور احادیث رسول کے اندر جو شبہات پیدا کرنے ہیں اس میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن و سنت کے بارے میں اس کو محفوظ کرنے اور اس قلعے پر مضبوط دیوار بنانے میں جو کردار صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے وہ کردار کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا کہ شیطان شبہات پیدا کرتا ہے، بلکہ ماضی میں مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ میں نے بعض جگہوں پر کر رکھا ہے کہ شیطان آ کر کے ایک انسان سے کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فلاں چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ہر چیز کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہی شیطان جو اتنے دنوں تک اس کے ساتھ یہ تلاعب کر رہا تھا کسی غلط مقصد کے لیے، وہ آ کر کے اس سے پھر سوال کرتا ہے
کہ ہر چیز میں تو تم یہ کہتے ہو کہ فلاں چیز کو تمہارے رب نے پیدا کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ شبہات کا دروازہ جب دین کے اندر کھلتا ہے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلاف امت کے منہج پر اور طریقے پر قرآن و سنت کو سمجھ کر کے چلتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس فتنے کا سامنا کرتے ہیں صحیح۔ اور اس کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ تفریق ہی نہ کریں کہ قرآن مجید کے بارے میں یا سنت رسول کے بارے میں یا عظمت صحابہ کے بارے میں الگ الگ طریقے سے ہمیں کوئی بات کرنی پڑے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایسے مراجع و مصادر ہیں جن کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر دے رکھی ہے۔ قرآن مجید کو اپنانے والے ایمانداری کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے وہ سنت رسول کا حق ادا کر دیں گے۔ قرآن مجید خود بار بار سنت رسول کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، تو صرف قرآن مجید کو اپنانے والے قرآن مجید کی ان آیتوں اور ان احکامات کا کون سا حل پیش کریں گے یا کون سی تعویل کریں گے؟ اور قرآن مجید خود عظمت صحابہ کے بارے میں بار بار گویا ہے، بار بار ان سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے، بار بار ان کا حوالہ دیتا ہے، بار بار ان کی مثالیں دیتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بیج بویا گیا تھا جو دھیرے دھیرے تناور درخت بن گیا، اور اب کفار اور مشرکین اس کو دیکھ کر کے غضبناک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اصل میں یہ ایسے سنگم ہیں جو تینوں کی تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر کے جو لوگ چلتے ہیں وہی اسلام کی حقیقی ترجمانی کر سکتے ہیں، ورنہ اس میں کسی نے تفریق کر دی، کسی نے صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر لیا، چاہے وہ بہانہ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ اکرام کے درمیان تفریق کرنے کا بہانہ ہو، چاہے کوئی دوسرا بہانہ ہو، جس نے بھی یہ بہانے تلاش کیے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے شیطان کی پیروی کرنے اور شیطان کی تقلید کرنے کے نتیجے میں گمراہی کے گڈھے میں گرا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے دنیا کی کامیابی بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی کامیابی کا راز ہے کہ ہم ان تینوں کے تینوں چشمے صافی کو لے کر کے چلیں، اس کے بغیر کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک تیسری بات یا ایک اہم صفت آپ نے یہ بھی بتائی کہ داعی کا تعلق منہج سلف سے ہو اور منہج سلف کو اہمیت دے۔ ظاہر سی بات اس کی اہمیت داعی کے لیے ہے، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہر ایک اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری دعوت سلفی دعوت یا منہج سلف کے مطابق ہماری دعوت ہے۔ تو ایک عام آدمی اگر پہچاننا چاہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کا کوئی معیار یا کوئی ایسی بات بتائیے۔ میں اس سلسلے میں ایک چیز کا تذکرہ کروں گا۔ غالباً شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ نے جی اپنی کسی کتاب میں کسی رسالے میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ان کے کچھ دروس تھے مسجد نبوی شریف میں، وہاں پر جو رسالہ انہوں نے طلباء کے سامنے پیش کیا ہے اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے منہج سلف کے بارے میں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ منہج سلف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اس کا اخلاق اور سلوک اختیار کرنا اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ 3 معیار ہیں۔ اگر آپ کو کسی داعی کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ داعی منہج سلف کا صرف دعویٰ کرتا ہے یا واقعتاً منہج سلف پر قائم ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے۔ زندگی کو دیکھنے کے بعد آپ کو بذات خود اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں تک وہ دلیل کو ترجیح دیتا ہے، اپنی رائے کو مرجوح کرتا ہے۔ ایک بات۔ جی دوسری بات، اگر اس کے سامنے صحابہ اکرام کے دور کے واقعات آتے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت کا معاملہ آتا ہے، تو وہ کہاں تک صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے دیوانہ پن دکھاتا ہے۔ میں اس کو دیوانہ پن کہوں گا جی کیونکہ ایک مسلمان صحابہ اکرام کے لیے دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے بعض دعات ایسے ہوتے ہیں جو تساہل اختیار کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا تعامل، ان کا چلنا پھرنا، ان کا معاملات کرنا، یہاں تک کہ دینی امور میں بھی لوگوں کا تعاون کرنا اگر دیکھا جائے تو ایسے حلقوں کے ساتھ ان کا تعاون وابستہ ہوگا جس حلقے کے افراد صحابہ اکرام پر طعن بھی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی تنقیص بھی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔
تو یہ ہمارے لیے ایک بنیادی معیار ہے کہ ہم ایسے افراد ہی کو منہج سلف پر تسلیم کر سکتے ہیں جو افراد صحابہ کرام کے مقام کو مکمل طریقے سے سمجھتے ہوں، قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر پیش کرتے ہوں، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے چلتے ہوں۔ اس کے خلاف کرنے والوں سے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے تو وابستہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا شمار اہل بدعت میں ہونا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کا اہل بدعت کے ساتھ جو تعامل ہونا چاہیے وہ معروف ہے۔ لہٰذا منہج سلف کا صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے مظاہر اس شخص کے اندر موجود ہونے چاہیے، اور اس کے تقاضوں پر اس کو عمل کرنا چاہیے، اس کے بغیر وہ منہج سلف پر قائم نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی صراحت میں کر دوں، بسا اوقات ماحول سے متاثر ہونے کے تناظر میں، یا علمی کمزوری کے تناظر میں، یا کبھی کبھار انسان دنیاوی مفادات کے تناظر میں بسا اوقات ان چیزوں میں تساہل کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے۔ دنیاوی اغراض ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ سمجھوتا کرنے والوں کے ساتھ ہم اجنبیوں کا تعامل ابتداءً نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کو اس گمراہی سے نکالنے یا اس ماحول سے نکالنے کے لیے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کو نکال لیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس تنقید کو، جو تنقید ایسے افراد پر کی جاتی ہے تاکہ عوام کو اس شر سے محفوظ رکھا جا سکے، اس تنقید کو لوگ حکم سمجھ لیتے ہیں، جبکہ تنقید کرنے میں، یعنی انکار منکر کرنے میں اور کسی پر حکم لگانے میں فرق ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے، ہندوستان کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے اوپر فلاں مسئلے میں تنقید کی ہے۔ تنقید جو ہے وہ علمی بنیادوں پر ہے، کیونکہ حق ہمارے نظر میں شخصیات سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا حق کی وضاحت کے لیے اور کسی غلط موقف یا غلط نظریے سے عوام کو بچانے کے لیے کسی شخص پر اگر تنقید کی جاتی ہے تو یہ تنقید در حقیقت نصح و خیر خواہی ہے، اس شخص کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچانے کی ایک پہل ہے۔ لہذا تنقید کرنے والوں کے لیے لوگوں کو شکر گزاری کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، اور تنقید جو ہے یہ حکم نہیں ہوتی۔ ہم کسی سلفی عالم پر یا قرآن و سنت پر چلنے والے عالم پر کوئی تنقید کرتے ہیں تو یہ تنقید خیر خواہانہ ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید کرنے کے مقصد سے یہ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سلفیت سے خارج کر دیں یا اس کے بارے میں کوئی حکم لگائیں۔ یہ ہماری بنیاد ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ جی، ایک اور بات آپ سے سمجھنا چاہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ دعوتی میدان سے آپ کا بھی تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عصر حاضر میں بہت ساری مشکلات کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عموماً دعات کو، ان مشکلات سے مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں اگر کچھ وضاحت کریں۔ دیکھیے، مشکلات کا سامنا کرنے کا جو تعلق ہے یہ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ صحیح بات۔ آپ امام احمد بن حنبل کی تاریخ کو دیکھ لیں، امام مالک کی تاریخ کو دیکھ لیں، امام شافعی کی تاریخ کو دیکھ لیں، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کی تاریخ ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین اعظام کا دور ہے، علماء سنت کا دور ہے، بعد کے ادوار میں فقہا کا دور ہے۔ جن لوگوں نے حق کی پیروی جتنی امانت داری سے کی ہے ان کو ان کے اس میدان میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے سورۃ العصر کا پیغام بنیادی پیغام ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صلاۃ عصر کی یا زمانے کی قسم کھا کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 لوگوں کی استثناء جو ہے یہ در حقیقت علماء حق کی صفت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں، ایمان کے شرائط، ایمان کے ارکان اور ایمان کی پوری ترجمانی جو
منہج سلف کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی پیروی کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، اور اس میدان میں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسانی تاریخ کا یا اسلامی تاریخ کا ایک بنیادی عنصر اور بنیادی حصہ ہے۔ جی دعات کو جب میدان دعوت میں وہ داخل ہوتے ہیں، جی داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر ان کے اندر اخلاص ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اخلاص پیدا کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والا ان مشکلات سے کبھی گھبراتا ہوگا۔ جو شخص اللہ کے لیے میدان میں نکلا ہے جی تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اور ہمارے اسلاف نے کون سی مشکلات برداشت کی ہیں، لہذا وہ ان پر صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صبر اور علم، یقین، یہ دو ایسے بنیادی عنصر یا بنیادی ہتھیار ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو دنیا کی امامت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے ان میں سے ہدایت یافتہ ائمہ منتخب کیے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر یقین رکھا تھا۔ تو یہ دو صفتیں تو داعی کے اندر بنیادی طور سے ہونی چاہیے، ایک تو علم کی گہرائی، دوسرا صبر و تحمل، اور یہ دونوں کی دونوں صفتیں اخلاص کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا داعی جب میدان میں آتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، شہرت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ٹی آر پی کمانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، صرف کیمروں کا غلام نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں اس کو مختلف گوشوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو مشکلات جو آئیں گی وہ فطری ہیں، ان مشکلات پر وہ صبر کرے گا، اور جو صبر کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ صحیح۔ تجربے کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق، یعنی ہندوستان کے ماحول میں آج کن مشکلات کا عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کیسے کرے؟ ظاہر سی بات، آپ نے دو باتیں ذکر کی، علم ہے اور اخلاص ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ کیا ہے، صبر سے کام لے۔ دیکھیے، میری اپنی رائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے اتفاق نہ بھی ہو، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں اس وقت دعوت و تبلیغ کا میدان بہت کشادہ ہے، الحمدللہ، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے امکانات پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دو تین خدشات ہیں جن کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ وہ خدشات کیا ہیں؟ ایک تو ہمیں دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو، دعات کو، علماء کو ملکی آئین کے تناظر میں اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر آئین سے ہٹ کر کے آدمی اپنی منمانی کوئی کام کرے گا تو وہ چاہے ہندوستان میں کرے، چاہے متحدہ عرب امارات میں کرے، چاہے سعودی عرب میں کرے، مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور خود ہمارا اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام کر کے چلیں۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے لائحہ عمل کو تیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہندوستان میں جو مشکلات ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ مشکلات یہ ہیں کہ منہج سلف کی دعوت ہندوستان میں خود سلفی حضرات کے درمیان اجنبی بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ سلفیوں کے درمیان سہولت کار، سروریت یا اخوانیت کا مزاج رکھنے والے افراد لبادہ اوڑھ کر کے سلفیوں کا ہمارے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ وسطیت کے نام پر، اعتدال کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایسے افراد کا انتخاب کریں جو خالص اسلامی دعوت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، خالص منہج سلف کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری ایک کمی جس کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جانا چاہیے، وہ کمی یہ ہے کہ ہندوستان میں اجتماعی دعوت کا اہتمام بہت بڑے پیمانے پر ہے، جی، جس میں کانفرنسیں ہیں، سیمینار ہیں، بڑے بڑے جلسے ہیں،
اور ان جلسوں کا ایک سرمایہ ہے، اس پر پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے، بعض منتخب خطبہ کو بلا کر کے اس میں تقریریں کرائی جاتی ہیں، ان خطبہ پر سرمایہ لگایا جاتا ہے. یہ اجتماعی دعوت کی ایک شکل ہے. ہم اس دعوت کے طریقے سے انکار نہیں کرتے، یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کثرت کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرنا یہ کبھی کبھی معیوب ہو سکتا ہے. انفرادی دعوت جو اسلامی دعوت کا بنیادی عنصر ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں بہت حد تک مفقود ہے. ایک خطیب ہے، وہ جمعے کے خطبے کے لیے جمعے کے خطبے کے ممبر پر چڑھے گا، عوام کو خطاب کرے گا، اور اس کے بعد عوام کے درمیان وقت نہیں دے گا، غائب ہو جائے گا. عوام سے بحیثیت پڑوسی کے، بحیثیت رشتہ دار کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ وہ دعوتی رابطہ یا دعوتی تعلق استوار نہیں کرتا ہے. ایک مزاج یہ بنا ہے کہ عالم کو جب تقریر کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو عوام سے 10 فٹ اونچے اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے خطاب کر دینا ہے، لیکن عوام کے رابطے میں نہیں آنا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر عوام اور علماء کے درمیان ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے. صحیح. میں کلی طور سے ایسا نہیں کہتا، بہت سے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی تاثیر ہے اور معاشرے میں ان کا ایک اثر ہے، لیکن ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک طریقہ بن گیا ہے، ایک رسم بن گئی ہے کہ اجتماعی دعوت کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ انفرادی دعوت بجھ کر کے رہ گئی ہے. انفرادی دعوت میں یومیہ دروس ہیں مساجد میں. انفرادی دعوت میں ہمارا ہفتہ واری جو سب سے عظیم پروگرام ہے، جس کو اسلام نے واجب کیا ہے، خطبہ جمعہ. خطبہ جمعہ ایک ناحیے سے انفرادی بھی ہے، ایک ناحیے سے اجتماعی بھی ہے. اجتماعی خطبے کے ناحیے سے اور انفرادی خطبے کے ذریعے سے بڑھنے والے تعلقات کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کے ناحیے سے. تو اسلام نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے، وہ سسٹم ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہندوستان میں جو اڑچنیں آتی ہیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خطبات جمعہ کی تنظیم و ترتیب اور خطبات جمعہ کے لیے موضوعات کی تعین اور خطبات جمعہ کو حالات حاضرہ کے تناظر میں پیش کرنے کی صلاحیت اور اس پر تربیت، اس کا فقدان ہے. اس ضرورت کو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بندوبست کریں کہ نئے علماء کو اس پر تربیت دی جائے کہ وہ عوام کی رہنمائی کیسے کریں، خطبات کے لیے کون سے موضوعات کی تعین کی جائے، کون سے اسالیب اختیار کیے جائیں، خطبات کے اندر کون سی زبان استعمال کی جائے، عوام سے رابطہ کیسے بنایا جائے، خطبات کے نقاط کیا ہونے چاہیے. عقائد کی اصلاح کے لیے اگر خطبہ ہے تو اس کے نقاط، ایسے ہی فضائل پر، عبادات پر، ہر چیز پر گوشے تیار ہونے چاہیے تاکہ دعوت و تبلیغ کے انفرادی اور اجتماعی ڈھانچے کو مضبوط کیا جا سکے. ہندوستان میں خطبات جمعہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسجدوں کی ایک لامتناہی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں. جماعت نے کام کیا ہے، مسجدیں تیار ہوئی ہیں، بہترین سے بہترین مسجدیں موجود ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر اس پہلو پر بھی کام کیا جائے کہ انہی مسجدوں کو یومیہ دروس یا ہفتہ واری دروس کے لیے یا متون علمیہ کے دروس کے لیے یا ایسے ہی اسلاف امت کی کتابوں کے دروس کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، اور بالخصوص خطبات جمعہ میں بہتر سے بہتر موضوعات کے انتخاب کے لیے استعمال کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مسجدوں کا سسٹم مضبوط ہو جائے گا تو ہم کئی سال گزر جائے ہم جلسہ نہ کریں تو کوئی نقصان ہمیں نہیں ہونے والا ہے. لہٰذا مسجدوں کے کردار کو مضبوط کیا جانا چاہیے، اس پر ہماری جماعت کو توجہ دینی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ جماعت اہل حدیث کی ہر مسجد میں خطبات جمعہ علمی اور مقامی زبان میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر انہی کی ترتیب تھوڑی سی اور مضبوط کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں جماعت کا مشن بہت تیزی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. شاید آپ کے باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مساجد ہی کو مرکز بنایا جائے دعوت تبلیغ کے لیے،
بنسبت دوسری چیزوں کی شاید زیادہ بہتر ہے؟ اسلاف امت کے یہاں تو اصل یہی تصور ہے. خود آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی کے دروس ہیں، خطبات ہیں. انہی دروس اور خطبات کی بنیاد پر آج مسجدیں اور جلسے قائم ہیں. صحابہ کرام کے دور میں مساجد کے کردار کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مسجد قباء کا کردار ہے، مسجد نبوی کا کردار ہے، دوسری مساجد کا کردار ہے. یہ ایک پوری تاریخ ہے. اور خود جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، جو صفا کا چبوترا ہے، وہ مسجد نبوی کا ایک چبوترا ہے جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے. جی. تو یقیناً مسجدوں کا کردار بہت بنیادی ہے. مسجدوں کے کردار کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. صحیح. ہم کثرت کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان ہے جو جلسوں میں تو حاضری دے دیتا ہے، آ کر کے تقریریں سنتا ہے، علماء کو داد دیتا ہے، علماء کی تقریروں کی تحسین کرتا ہے اور اپنے تبصرے پیش کرتا ہے، لیکن وہی مسلمان مسجد سے غائب نظر آتا ہے. تو مسجدوں کے کردار کو مضبوط کرنا تو یہ بنیادی تقاضا ہے، اور موجودہ وقت میں اس پر باقاعدہ اخلاص کے ساتھ مضبوط کام کرنے کی ضرورت ہے. جلسے کمزور ہو جائیں گے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجدوں کا کردار اگر کمزور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام اور ہماری دعوت باقی نہیں رہیں گے. لہذا مسجدوں کے کردار کو مضبوط کرنا یہ ہر عالم دین کی اور جماعت کے ہر ذمہ دار کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اسی موضوع سے یا اسی مسئلے سے متعلق ایک آخری مسئلہ اگر اس کی وضاحت کر دیجیے. آج دیکھا جاتا ہے خود ہمارے ہی ہندوستانی بھائی حضرات کہ ہندوستان میں دعوت تبلیغ کے لیے بہت ہی یعنی مشکل ہے آج کے ماحول میں. کہاں تک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے سوال میں کہا، میں نے لیکن سوال میں کہا یہ بات کی تردید آئی، کیسے کریں ہم؟ یہ بات آئی ہے. دیکھیے ہندوستان کے ماحول میں نہیں سمجھتا کہ کسی علاقے میں خطبات جمعہ کے اوپر کوئی پابندی ہے. بالکل درست. صحیح. کسی مسجد میں درس دینے کے بارے میں کوئی پابندی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے بارے میں کسی انداز کی کوئی پابندی ہے. مسجدوں کا کردار تو مفتوح طریقے سے چل رہا ہے، الحمدللہ. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. آپ کو کہیں یہ پابند نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی کو نماز کی دعوت دیں. آپ دعوت دے سکتے ہیں. صحیح. آپ کو خود اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ صلاۃ فجر میں بیدار ہو کر کے مسجدوں میں حاضری دیں. یہ تو ہمارا خود کا کردار ہے کہ مسلمان علاقوں کی مسجدیں صلاۃ فجر میں ویران پڑی ہیں. یہ ہمارے خود کا کردار ہے کہ ہمارا پڑوسی نشہ کرتا ہے اور ہم اس سے ایک بار گفتگو تک نہیں کرتے. یہ ہمارا خود کا کردار ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے متعلقین پڑے رہتے ہیں، نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے. ہم ان سے ایک زبان نہیں کہتے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. یہ مسلم معاشرے یا مسلم خاندانوں کی کہانی ہے صحیح. جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے. تو دعوت و تبلیغ کا دائرہ اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف کانفرنس کر دی جائے، جلسے کر دیے جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں اس میں دشواریاں ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ تو 0 سے لے کر کے 100 نمبر تک ہے. جی. اپنی ذات سے لے کر کے اپنے متعلقین، اور اپنے متعلقین سے لے کر کے اپنے پڑوسیوں، اور اس کے بعد آفس کے کولیگس، اس کے بعد جس مسجد یا مدرسے یا جس بھی تنظیم میں آپ کام کرتے ہیں وہاں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں. کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنی بغل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے گفتگو کریں؟ آپ بس میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کے لیے ہر جگہ مواقع بات چیت کرنے کے ہیں. تو وہ بات چیت جس کو کرنے کے مواقع موجود ہیں، وہ بات چیت اسلام کے دائرے میں کیوں نہ کی جائے؟ تو یہ کہنے کی بات ہے. ہم نے ایک ذہن میں اپنے ایک خاکہ بیٹھا لیا ہے کہ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں. جی. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. ہم جب تک اپنے لیے جو ماحول تیار کریں گے وہ ماحول ہمارے لیے تیار ہوگا. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان میں ساری مشکلات اور حالات کی نزاکتوں کے باوجود یہ احوال موجود ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات پر چلیں، اسلامی تعلیمات کی دعوت و تبلیغ کریں،
اس کے لیے اپنی مساجد کا استعمال کریں. مساجد میں خطبات جمعہ میں اہم سے اہم موضوعات اختیار کیے جائیں اور دروس اور محاضرات کا اہتمام کیا جائے. لوگوں کو نمازوں سے جوڑ کر کے ان کے گھروں تک ان سے تعلقات بنا کر کے ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا رشتہ مضبوط کیا جائے. یہ امکانات موجود ہیں اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہ امکانات کافی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کسی صراحت یا کسی توضیح کی ضرورت ہے. یعنی ضرورت صرف شاید اسی کی ہے کہ خالص اسلام کی دعوت ہو تو کوئی دشواری نہیں. یقینی بات ظاہر سی بات ہے کہ یقینی بات ہے. میں آپ کو چند مثالیں یہاں پر دے دوں، اگرچہ یہ مثالیں دینے کا یہ موقع نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، یا بحیثیت مسلمان قوم کے، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا، سب کو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک بڑے طبقے کا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آپ بات چیت کا، ڈائلاگ کا، گفتگو کرنے کا ماحول اگر بنائیں گے تو گفتگو آپ جس سے کریں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے ہو، اگر گفتگو کرنے کے اسلوب سے آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے تعلقات ہموار کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی باتیں رکھ کر کے اس سے تبادلے خیال کرتے ہیں، تو یہ انفرادی دعوت کا ایک بنیادی پہلو ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی بات اس سے تسلیم کرا سکتے ہیں. میں نے تو یہاں تک تجربات کیے ہیں کہ ایسے افراد جن کے بارے میں یہ شہرہ ہے، یہ تشہیر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، مسلمانوں سے عداوت کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر آپ خوش اخلاقی سے جا کر کے اسلام کے بارے میں یا اپنے مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے تو وہ سننے پر مجبور ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کے اور گفتگو کرنے کے دروازے کو بند کر رکھا ہے. سب نے نہیں کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں. لہذا مسلمانوں کو جس ماحول میں ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہمیں ہر مسلک اور ہر مذہب کے آدمی سے سامنا کرنا ہے، اس ماحول کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں لوگوں سے بات چیت کرنے اور گفتگو کرنے اور ڈائلاگ کرنے کے راستے کو کھولنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے. یہ گفتگو جب کی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے راستے ہموار ہوں گے. مشکلات یقیناً آئیں گی جو فطری ہیں، اور مشکلات پر وتواصوا بالصبر جو سورۃ العصر کا تذکرہ کیا گیا، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین راستے کھولنے والا ہے. میں ایک سوال یہاں پر کروں گا کہ ہندوستان کا ماحول یا دنیا کے کسی بھی خطے کا ماحول جو آج کے تناظر میں ہمارے بعض لوگ جس کا شکوہ کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، کیا اس ماحول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے دور سے موازنہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس دور میں مشکلات اس سے کم تھیں یا اس سے زیادہ تھیں؟ اگر ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے تو جتنی مشکلات برداشت کی ہیں اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں، ہم تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اس کا 1% بھی ہم اس کا سامنا نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ اتنے بڑے پیمانے پر صبر و تحمل کر کے دعوت دے کر کے گئے. اسی صبر و تحمل اور اسی استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی صبر و تحمل اور اسی استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات میں یہاں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لوگوں کے سامنے پہنچا پاتے ہیں. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات اس حالات کے بالمقابل مشکل ہیں. وہ حالات مزید مشکل تھے، اور ان مشکل حالات میں، ان خراب ترین حالات میں، اس مشکل ترین دور میں ہمارے اسلاف نے جو اسالیب اختیار کیے تھے، آج اس کا عشر عشیر بھی مسلمان اختیار کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. لہذا ہمیں جب کوئی مشکل آتی ہے تو یہ سوچنا چاہیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ آیت کریمہ ہمارے لیے موجودہ دور میں ایک بنیادی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں اور غلط کاریوں کا نتیجہ ہے. لہذا مسلمان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اگر اپنی گریبان میں جھانکنے کا فن سیکھ لے اور اپنی اصلاح کر لے
تو مشکلات کے اسباب کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ بذات خود مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا حالات کا اتار چڑھاؤ، حالات کا کبھی مشکل ہونا کبھی آسان ہونا، یہ دنیا کی تاریخ ہے، دنیا کا دستور ہے۔ اس کی وجہ سے اسلامی دعوت کا مشن نہ کبھی رکا ہے اور نہ قیامت تک رکے گا۔ بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کو اپنے عمل پر نظر ثانی کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو سکیں، اللہ کی رضامندی کو اختیار کر سکیں، اور اللہ جتنا ہم سے راضی ہوگا ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، یعنی خاص طور پر یعنی آپ نے جو مثال دی فجر کی نماز کے لیے حاضر ہونا، یعنی پورے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی دشواری کوئی مشکل نہیں، جی نہ تو کوئی رکاوٹ ہے اس پر۔ جی 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 حالانکہ بعض یعنی ممالک ایسے ہیں جہاں پر نماز فجر کے لیے حاضر ہونا اس پر پابندیاں بھی ہیں، جی مشکلات ہیں، مشکلات ہیں، جی۔ پابندی بھی ہے۔ ہمارا ایسے احوال نہیں ہے جی کہ آدمی نکل سکے جی گھر سے۔ نکل سکے، لیکن الحمدللہ جو ہے امن و امان کا ماحول ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایک آدمی تنہا نکلتا ہے گھر سے، جی رات کے اندھیرے میں وہ تہجد پڑھنے جانا چاہے، صلاۃ فجر پڑھنے جانا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ نہیں۔ لیکن خود مسلمان اپنے فیصلے سے سویا ہوا ہے، جی خود اپنی کوتاہی کے نتیجے میں مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ ہم مظلوم کیوں ہیں۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ صحیح بات۔ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی ضمانت دے رکھی ہے کہ جس نے صلاۃ فجر باجماعت ادا کر لی وہ اللہ کے ذمہ آ گیا، ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آ گیا۔ تو مسلمان اس بات پر توجہ دیں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 1446 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، صحیح، لیکن عید کا چاند مسجدوں کو جیسے ویران کرتا ہے، وہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے۔ صحیح بات۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی پر جی اور عملی زندگی میں بنیادی طور سے سب سے پہلے عقیدہ، سنت کے مقام یعنی قرآن مجید، سنت رسول، عظمت صحابہ، عقائد، اسلامی بنیادیں، اور ان ساری کی ساری بنیادوں پر نظر ثانی کر کے اس کی اصلاح، اور دھیرے دھیرے اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی توجہ دی گئی تو اس کے بعد کوئی مشکل رہ جائے گی، کیونکہ اللہ کی رضامندی کے بعد ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جی، ایک مسئلہ جس کی وضاحت مطلوب ہے خاص طور پر داعی حضرات کے لیے، دعوت کے مقابل میں اجرت طلب کرنا، یا اگر کوئی دے رہا ہے اسے تسلیم کرنا، لے لینا، اس کی یعنی اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی شریعت کے روشنی دیکھیے، دعوت کے میدان میں اجرت کا جو مسئلہ ہے، میں؟ جی یہ مسئلہ موجودہ دور میں ایک نازک مسئلہ بن چکا ہے۔ جی ہمارے ہندوستان کے تناظر میں جی، گفتگو جی، کروں گا، ظاہر سے- باہر کے تناظر میں ظاہر گفتگو سے نہیں کروں وہی گا، مطلوب ہے۔ وہی مطلوب بھی ہے۔ ہندوستان کے تناظر میں بعض دعات ایسے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے باقاعدہ لمبی چوڑی رقموں کی شرط کرتے ہیں۔ جی یہاں تک کہ جماعت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مطلب جن کی بنیاد یا جن کے شرائط میں یہاں تک شامل ہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیزوں کا انتظام کیا جائے، اس انداز کے سفر کا انتظام کیا جائے، اس انداز کی رہائش کا انتظام کیا جائے، اس انداز کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور ان کے انتظامات میں کوئی کسر رہ جاتی ہے تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک گھنٹے کی تقریر کے لیے 1 لاکھ روپے تک ادا کرنے کی روایتیں موجود ہیں۔ جماعت اہل حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، جی جی دوسری جماعتوں میں یہ چیز کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ جو رواج بن گیا ہے، اور کچھ علاقوں میں تو رواج ایسا ہے کہ جلسے صرف چندہ جمع کرنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں ایسے خطیبوں کو بلایا جاتا ہے جو خطیب دیر تک عوام کو ٹکا کر کے رکھ سکیں، اور ان کی خطابت کے دوران چندہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ چندہ ہو سکے۔ جی یہ جو دعوت و تبلیغ کے میدان کو یا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو مال کے ساتھ اس حد تک جوڑ دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کی تاثیر کمزور پڑی ہے۔ تو داعی کے لیے جب وہ دعوت و تبلیغ کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور اپنا وقت نکالتا ہے، محنت و جستجو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، جا کر کے خطاب کرتا ہے، تو جو لوگ اس کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہیں
ان کی یقیناً یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اس حد تک ہدیہ تحفہ پیش کریں کہ اس نے جو وقت دیا ہے اس کا معاوضہ کسی حد تک اس کو مل سکے. صحیح. لیکن اس چیز کو رواج نہیں بنایا جانا چاہیے اور نہ ہی خطیب کی جانب سے اس کا مطالبہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اسی پہلو کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں جی. تو ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ یہ چیز آتی ہے کہ ایک شب میں تقریر کرنے کے نتیجے میں کسی خطیب کو 75,000 روپے 1,00,000 روپے پیش کیے گئے. جس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے وہ جلسہ کیا گیا ہے جی. اس مسجد کے امام و خطیب کو پورے سال میں اتنی تنخواہ نہیں دی جاتی. لا حول ولا قوت. تو انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو امام و خطیب پورے سال خطبات کی تیاری کر رہا ہے، پورے سال دروس و محاضرات پیش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، اس سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، اس کو مسائل اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ امام تو کم از کم اتنا مضبوط ہو سکے کہ وہ اپنے آپ کو دعوت تبلیغ کے لیے فارغ کر سکے. تو یہاں پر یہ جو معاوضے یا دعوت تبلیغ کے میدان میں پیسے کے مطالبے کی بات ہے، یہ ڈس بیلنس ہے. جی. اس میں سرے سے اس بات کا انکار بھی نہیں کروں گا کہ خطبہ کو کچھ نہ دیا جائے، جی. اور نہ یہ کہوں گا، اس بات کی حمایت کروں گا کہ خطبہ اپنی مرضی سے مطالبہ کریں. ایک مناسب معاوضہ خطبہ کے آمد و رفت کا خرچ ہے اور ان کا کچھ معاوضہ ہے تھوڑا بہت جلسے اور انتظامیہ کی طرف سے انتظام کر کے خاموشی کے ساتھ عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کو دیا جا سکتا ہے. جی. اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے شرطیں کرنا، بلکہ ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے، ایک اجلاس تھا، اس میں ایک صاحب ہیں، وہ عالم بھی نہیں ہیں، متعاملین میں سے ہیں. جی. اس جلسے کی انتظامیہ کے ایک صاحب نے مجھ کو بتایا، بلکہ اس جلسے میں ایک بار میں نے شرکت کی ہے. جی. ایک تعلیمی ادارے کا جلسہ ہے، جی. اور میں نے اپنے خطاب کے درمیان علاقے کی کچھ ایسی خامیوں کی صراحت کر دی جو علاقے کے اندر پائی جاتی ہیں. جی. میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں جہاں خطاب کرنے جاتا ہوں پہلے علاقے کے ماحول سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں صحیح. تاکہ وہاں اصلاحی انداز میں اس چیز کو ذکر کیا جا سکے. صحیح. اس علاقے میں غالباً ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سبب بھی رہا ہو، ان چیزوں کی نشاندہی کرنے کے نتیجے میں آج تک دوبارہ مجھ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا، لوگوں نے موقع نہیں دیا. لیکن میرے اس خطاب کے 2 سال کے بعد وہیں پر ایک پروگرام ہوا، اس میں ایک برادر کو بلایا گیا. اس نے A4 سائز کی شیٹ جو ہوتی ہے، جی. اس میں 2 صفحے میں باقاعدہ اپنے مطالبات بھیجے کہ کون سی کلاس کا ہمیں ٹکٹ چاہیے، اسٹیشن سے لے کر کے ہوٹل تک آنے کے لیے کس انداز کی گاڑی ہونی چاہیے، کھانے میں کیا چیزیں پیش کی جانی چاہیے، خطاب کا کتنا معاوضہ ہوگا. یہ پوری کی پوری ٹیم، کیمرہ مین کا الگ خرچ ہے، ان کے ساتھ ان کے جو معاونین ہیں ان کا الگ خرچ ہے، پوری کی پوری ٹیم چل رہی ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنی تقریر میں جہالت والی باتیں کر رہے ہیں، کوئی علمی بات نہیں کر رہے. تو یہ جو ایک معاشرے میں ماحول بن گیا ہے، یہ ماحول یقیناً نقصان دہ ہے. تو معاوضہ جو ہے اس کی ایک حد بندی بھی ہونی چاہیے. علاقے کے لحاظ سے اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور سے جو لوگ مستقل طور سے امت کی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، جی. ائمہ اور خطبہ، یا مستقل طور سے جو علماء مدارس کے چاہے مدرسین ہوں جو اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام جی. کرتے ہیں، یا جو علاقے میں مضبوطی کے ساتھ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، ان لوگوں کی تنخواہوں اور ان کے معاوضے پر زیادہ مضبوطی کے ساتھ غور و تدبر کیا جانا چاہیے، اور ان کو معاوضہ دینے کے بعد ان کی نگرانی بھی کی جانی چاہیے کہ آپ سے جو کام لیا جا رہا ہے، فلاں فلاں مطالبات ہیں، اس کو پورا کریں تاکہ دعوت و تبلیغ کا سیٹ اپ مضبوط ہو سکے. یہ ایک شب میں یا ایک آدھ روز میں جی. چند خطبہ جو آ کر کے گا کر کے تقریر کریں یا آ کر کے واقعات اور قصوں میں پوری کہانی گزار دیں، جی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور ان کی تقریر میں نظر ہی نہ آئے، وہ صرف فضائل پر گفتگو کریں، جی. منکرات کا تذکرہ کہیں نہ کریں،
عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ معاوضے کے لیے یا پیسوں کے لیے تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریروں میں انکار منکر کا پہلو بہت معمولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سکہ چلتا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹی آر پی بنی رہے. اور جو آدمی انکار منکر کا فریضہ انجام دے گا، لوگ اس کو ایک بار سنیں گے، 2 بار سنیں گے، پھر بلانا بند کر دیں گے. سنجیدہ طبقہ، اہل علم کا طبقہ تو اس کو برداشت کرے گا، لیکن عوام عام طور سے اس کو کنارے کر دیتی ہے. یہاں پر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ایسے لوگوں کا چسکا دلایا ہی نہ جائے صحیح، جو دعوت و تبلیغ کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لہٰذا معاوضے اس کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ افراط و تفریط ہے، اور اس پر نظر ثانی کر کے ہمیں ایک مضبوط نظام قائم کرنا چاہیے، اور پوری جماعت اور جماعت کے تمام بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کریں. جی، یعنی ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے ہر داعی کو کہ وہ خود مطالبہ نہ کرے کہیں پر اجرت کا جو معاملہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے کچھ اسے حاصل ہو جائے تو اسے کیا ہے تسلیم کر سکتا ہے. بالکل تسلیم کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو ہدیہ تحفہ ہے وہ تسلیم کرے گا. لیکن دیکھیے، اجرت کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں انتظامیہ کے جن افراد سے اس کی ڈیل ہوتی ہے، جی، یا جن لوگوں سے وہ مطالبہ کرتا ہے، ان کی نظر میں تو اس کی حیثیت کمزور پڑ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے صرف داعی کی حیثیت سے اب نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ وہ مطالبہ کرنے والے شخص کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، بلکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ بعض خطبہ کے مختلف علاقوں میں نمائندے موجود ہیں. اگر آپ کو اس خطیب سے موعد لینا ہے یا اس کو اپنے جلسے میں بلانا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس سے ڈیل نہیں کر سکتے، بلکہ اس علاقے کے نمائندے سے آپ رابطہ کریں گے، اور علاقے کے نمائندے کا اکاؤنٹ نمبر اور ساری تفاصیل اس کو دی جائیں گی. جب اس میں وہ چیزیں پیش کر دی جائیں گی یا ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اس کے بعد خطیب صاحب منظوری دیں گے. اس حد تک مسائل موجود ہیں. خطیب اور داعی ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں لیتا، بلکہ اس کے نمائندے موجود ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. بلکہ ایسا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے کہ ایک خطیب صاحب نے کہا کہ پوسٹر میں آپ نے نام چھاپ دیا، یہ معاوضہ اس کا تھا، اب میں جلسے میں آؤں یا نہ آؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ بن گیا ہے، پیشہ وری جس کو کہا جا سکتا ہے، جی، یہ طریقہ یقیناً دعوت تبلیغ کے میدان کو ہلکا کرتا ہے. اس کی وجہ سے داعی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے دعات کو اپنا وزن برقرار رکھنا چاہیے، اپنی شخصیت کو بھاری بھرکم رکھنا چاہیے، علمی لحاظ سے بھی اور اس ناحیے سے بھی. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوت کا معاملہ کیا صرف یہ منحصر ہے کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر، کیمروں کے سامنے آ کر، یا مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر دعوت دی جائے؟ کیا اسی پر منحصر ہے؟ یعنی اگر آج ہم جیسے کہتے ہیں کہ دعوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے، خیر کی طرف، منکر سے روکنا چاہیے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے پبلک میں آ کر کے کہے؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ دیکھیے، یہاں پر اس سلسلے میں درمیان میں ایک بات آئی تھی، جی، جو انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت کی بات جی تھی. جی، ہم نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے اس کا ایک یہی تصور ہے کہ لوگ جمع ہیں اور ہم خطاب کر رہے ہیں، جی، جبکہ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہمارا آپسی گفتگو کا ہے، انفرادی دعوت کا ہے. تو یہ تو ضروری یقیناً نہیں ہے کہ صرف ممبر و محراب یا اسٹیج ہی کا استعمال کیا جائے. وہ ایک پہلو ہے جی، اور اس کا استعمال بوقت ضرورت کیا جانا چاہیے. لیکن میں یہاں پر اس بات کو کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، مکی دور کے بعد مدنی دور، مکی دور میں آپ کی دعوت کا سلسلہ کیا لوگوں کے اجتماعات کے ذریعے سے تھا؟ کیا اس وقت جمعہ واجب کر دیا گیا تھا؟ کیا اس وقت باقاعدہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے، آپ خطاب کرتے تھے؟ مکی دور میں آپ نے انفرادی طور پر لوگوں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دی ہے. جی، انفرادی دعوت کا کیا فائدہ ہے؟ جی، انفرادی دعوت کے ذریعے انسان جو میدان تیار کرتا ہے،
جی جو اعتماد حاصل کرتا ہے عوام کا، اس کے بعد اس کو صرف ایک اطلاع دینی ہے کہ میں آج فلاں مسجد میں درس کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، یا فلاں شخصیت فلاں مسجد میں درس کے لیے حاضر ہو رہی ہے۔ انفرادی دعوت کے ذریعے سے جو محنت کی گئی ہے جی اور جو لوگ اس کے دعوت سے جڑے ہیں، وہ فوراً بھاگ کر کے اجتماعی دعوت میں وہاں شریک ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو انفرادی دعوت جو ہے وہ در حقیقت متن کی حیثیت رکھتا ہے، یا فیلڈ ورک کی حیثیت رکھتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ پودوں کے بیج بونے جی یا کھیتی باڑی کو اگانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب اس کے اندر استحکام آ جائے، مضبوطی آ جائے، تو اجتماعی دعوت کے لیے ماحول تیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا صرف انفرادی دعوت کو صرف اجتماعی دعوت کا اہتمام کرنا اور انفرادی دعوت کو کنارے کر دینا، اس سے بیلنس بگڑتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اس بات پر توجہ نہ دیں کہ ہم کو خطبات جمعہ ہی پیش کرنے ہیں، یہ جلسوں ہی سے صرف خطاب کرنا ہے، بلکہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں، جلسے کے پہلے جلسے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر کے عوام سے ملاقاتیں، عوام کے ساتھ بیٹھنے کا ایک ماحول تیار کیا جائے، ان کے سوالات سنے جائیں۔ بلکہ میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ علماء کو جلسوں میں بھی زیادہ علماء بلانے کے بجائے جی انتظامیہ کو اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اگر 4 خطیب ہیں تو 4 کے بجائے گھٹا کر کے 2 خطیب کر دیے جائیں، اور دونوں خطبہ کے خطاب کے بعد 15 منٹ کا سوال و جواب کا وقفہ رکھا جائے، تاکہ ہمارا تعلق عوام سے مضبوط ہو سکے، مستحکم ہو سکے۔ تو اصل میں بنیادی طور سے یہ دونوں کے دونوں اسالیب اختیار کر کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر نتیجہ نکل کر کے سامنے آئے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اس مسئلے کو میں نے اس لیے چھیڑا، یعنی اس کی جو ایک وجہ پائی جاتی ہے خاص طور پر بر صغیر ہندوستان کے ماحول میں، جنہیں ہم متعالم یا دوسری اصطلاح میں برادر کہا جاتا ہے، اب اگر ان کو روکا جائے، نصیحت کی جائے، تو بعض ان کی حمایتی یا وہ خود کہتے ہیں بھائی ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کیا ہے ہم جو ہے ایک اسٹیج یا ممبر پر یا کسی عوام کے سامنے، حالانکہ اگر وہ دعوت کا کام کرنا چاہیں تو یعنی انکار منکر اور امر بالمعروف انفرادی طور پر بھی کیا ہے کیا جا سکتا ہے۔ جو نقصانات ادھر پائے جا رہے ہیں وہ نقصانات نہیں پائے جائیں گے ایسی حالت میں، اس لیے کیا ہے اس مسئلے کی جو ہے میں نے وضاحت طلب کی۔ جی، یہ مسئلہ اصل میں موجودہ دور میں جو متعاملین کا مسئلہ ہے یا غیر علماء واعظین کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ حساس مسئلہ بن گیا ہے۔ جس آدمی کے پاس کیمرے کی ریکارڈنگ کا فن ہے، جی وہ تھوڑا بہت ایڈیٹنگ کر لیتا ہے، اس نے ایک اسٹوڈیو بنا لیا، ایک مہنگا کیمرہ رکھ لیا، جی چند افراد کو جمع کر کے سوالات تیار کرا لیے، اس کا جواب دے دیا، اس کی ریکارڈنگ اس نے نشر کر دی۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو غیر علماء واعظین جو ہیں، اگر وہ علمی بنیادوں پر کام نہیں کر رہے ہیں جی تو عام طور سے وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ جی لہٰذا یہ موجودہ دور کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غیر علماء واعظین یا متعاملین کا جو مسئلہ یا ان کو ترجیح دینے کا مسئلہ ہے، یہ علم کے میدان کے لیے اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے، صحیح۔ کیونکہ اس کی وجہ سے جہالت پھیل رہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو نئے دور میں وجود میں آئی ہے، اس کا تصور ماضی میں بھی پایا جاتا تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جی اور وہ معطا امام مالک کی جو روایت ہے، جس میں امام مالک کہتے ہیں کہ یہ روایت کی اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ مدینہ میں 100 سے یا 100 کے قریب کچھ لوگ تھے جی جنہوں نے کتابوں سے علم حاصل کر لیا تھا اور لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، لیکن علماء ان سے دوری اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے، ان سے علم نہیں لیا جا سکتا تھا، ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امام مالک کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کتابوں سے علم حاصل کر لیا تھا، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ حیدرآباد کی زبان میں انہی برادرز کو کتابچے کہا جاتا ہے، یعنی یہ صرف آج بھی اچھا یہ صرف کتابوں سے
مطالعہ کر کے علم حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم یقین حاصل کر لیا ہے، علماء سے اس کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کریں گے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ متعاملین کی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی اب پیدا ہونے لگی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقے اثر میں اضافہ ہو گیا، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے لگے، تب وہ علماء سے ڈرانے بھی لگتے ہیں کہ تم فلاں کے پاس مت جانا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علماء کے دروس کی لذت مل جائے گی تو ہماری مجلسیں خالی ہو جائیں گی۔ تو یہ اصل میں موجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر علماء کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ بعض علماء کبھی کبھار ان لوگوں کے ساتھ سستی یا نرمی کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں یا ان کی تائید کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کبھی کبھار بہت خراب ہوتا ہے، لہٰذا اس پر سنجیدہ غور و تدبر کیا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح دعات کا بھی معاملہ ہے۔ دعات حق ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور کچھ دعات ہیں جو کہ فتنہ اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو آگاہ کیسے کریں اس قسم کی دعات سے یا اس قسم کے علماء سے جو علماء سو ہیں، دعات فتنہ ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی آگاہی کس طرح کی جائے؟ دیکھیے، معیار تو ہمارا وہی قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہے، جی، فہم صحابہ ہے۔ ہم اسی پر علماء کو پرکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ علماء سو میں بھی کئی کیفیت اور کئی انداز کے علماء ہو سکتے ہیں۔ علماء سو میں ایک علماء کا طبقہ وہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کو غلط طریقے پر سمجھتا ہے لیکن اس کی دعوت نہیں دیتا، اس کی دعوت و تبلیغ نہیں کرتا۔ ایک طبقہ وہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کو غلط طریقے پر سمجھتا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کو غلط طریقے پر سمجھتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، لیکن اس کو تنبیہ کی جاتی ہے تو رجوع کرتا ہے۔ جی، تو علماء کے یا علماء سو کے مختلف طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ جی، لیکن علماء حق کو پہچاننے یا علماء سو سے تنبیہ کرنے یا ان کو پہچاننے کے بارے میں ہمارے ہاں ایک ہی معیار ہے، وہ معیار ہے قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا۔ جو شخص سلف صالحین کے فہم پر قرآن و سنت کو پیش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء حق میں شامل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ایک فرمان ہے، جیسا کہ مجھ کو یاد پڑتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منحرفین جو ہیں یقولون بالکتاب والسنہ، وہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لیکن فہم سلف صالحین کی بات نہیں کرتے۔ یہ انحراف کی ایک علامت ہے، ایک قبر پرست ہے، ایک رافضی ہے، ایک صحابہ اکرام کو کافر قرار دینے والا ہے، قرآن مجید کو ناقص یا تحریف شدہ کتاب کہنے والا ہے۔ وہ بھی جب گفتگو کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے۔ تو قرآن و حدیث تو سب کے لیے ہتھیار ہے، لیکن ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے معیار قرآن و حدیث کو فہم سلف صالحین پر سمجھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں جو ایسے دعات ہیں، جو دعات دنیا کے اندر معروف ہیں، مقبول ہیں، جی، جن کی ٹی آر پی ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، ان دعات کو اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں گے تو ان کی تقریروں میں قرآن و حدیث کی باتیں کثرت سے آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ان کی تقریروں میں یا ان کی گفتگو میں کہیں بھی اقوال صحابہ یا صحابہ اکرام کا فہم یا صحابہ اکرام کی شروح و تفسیرات یہ نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ اصل میں بنیادی معیار ہے۔ ہمیں علماء حق اور علماء سو کے درمیان اسی منہج سلف کی بنیاد پر فرق کرنا چاہیے، اور یہی وہ پیمانہ ہے جو کھرے کو کھوٹے سے اور صحیح کو غلط سے الگ کر کے پیش کر دیتا ہے۔ جی، لہذا اسی معیار پر سب کو تولا جائے گا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور مسئلہ جس کی وضاحت مطلوب ہے وہ یہ کہ جدت پسندی اور کچھ جدید ماحول جو پائے جاتے ہیں، کیا داعی
کہاں تک اپنے آپ کو اس میں ڈھال سکتا ہے؟ دیکھیے، بدلتے دور کے ساتھ جی جو جدید وسائل دعوت ہیں جی ان کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ بھی دعوت تبلیغ کا ایک جدید وسیلہ ہے. صحیح. ماضی کے دور میں ہم علماء کو تلاش کریں کہ وہ اس طریقے سے ریکارڈنگ کرتے تھے تو آپ کو نہیں ملے گا. جدید وسائل کے ذریعے سے قدیم طرز دعوت کو پیش کرنا، جی یہ بنیادی مسئلہ ہے. جدت کا یا جدید طریقے سے اسلام کو پیش کرنے کا دو تصور ہے. جی ایک تصور وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی جدید وسائل دعوت کو استعمال کرنا، جی لیکن استعمال کرنے کے لیے ہم اسی منہج کو پیش کرتے ہیں جو منہج سلف صالحین سے ثابت ہے. یعنی یہاں پر ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ وہی قدیم منہج یا وہی قدیم فکر ہے جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیے، لیکن اس کے لیے موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جدید وسائل اختیار کرتے ہیں. تو جدید وسائل میں اسراف و تبذیر سے، فضول خرچی سے اور ایسے ہی پیسے کو اڑانے اور برباد کرنے سے بچتے ہوئے انسان جدید وسائل کو استعمال کرے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. اب ایک دوسرا تصور ہے، وہ اسلام کی جدت کا تصور ہے، جو در حقیقت عقلانیوں کی فکر ہے، اخوانیوں کی فکر ہے کہ اسلام کو موجودہ دور کے طریقے پر پیش کیا جائے، اسلام کے اندر جدت پیش کی جائے. جدت تو اس چیز کے اندر پیش کی جاتی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. بھائی آپ کل تک 10 سال پہلے تک جو موبائل فون استعمال کر رہے تھے، آج کے دور میں وہ اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. صحیح. 10 سال پہلے جو آپ کمپیوٹر کا ورژن استعمال کرتے تھے، آج وہ ورژن مارکیٹ سے غائب ہے. یہاں پر تو جدت کی ضرورت ہے کہ انسان جدید دور کے ساتھ جدید وسائل استعمال کرنے پر مجبور ہے. لیکن اسلام جو کہ قانونی فطرت ہے جی اور جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اگر اس میں انسان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کو جدت کی ضرورت ہے تو گویا وہ یہ اتہام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ انسان کا بنایا ہوا ہے. کہ جدت کی ضرورت تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے، فطری چیزوں میں نہیں ہوتی. تو اسلام تو وہی قدیم اسلام ہے. اسلام کو پیش کرنے کے وسائل جدید ہو سکتے ہیں. اسلام کی جدت کی بات جو لوگ کرتے ہیں، یا اسلام کو ماڈرن بنانے کی جو لوگ بات کرتے ہیں، یا زمانے کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسلام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ باطل نظریہ ہے اور اس کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کی جا سکتی. جی جیسے کہ اس میں بعض حضرات یعنی دعوت تبلیغ کے میدان میں گا گا کر جو تقریر کی جاتی ہے ترنم کے ساتھ، اس کے لیے تو یہی دلیل ان کے سامنے ہے کہ بھائی ہم تو دعوت ہی دے رہے ہیں. دیکھیے، یہ مسئلہ اس وقت ہندوستان میں بڑے شد و مد کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلتا رہا، گا گا کر کے تقریر کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان کو ذات پر یا شخصیت پر نہیں جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے. کسی شخصیت پر یا ذات پر اگر یہ حکم لگایا جائے کہ وہ ایسا کرتے ہیں لہٰذا وہ بدعتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کا یہ مقصود ہے. لیکن اسلاف امت کیا یہ طرز اختیار کرتے تھے؟ اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. بعض علماء نے اس پر نکیر کی ہے، بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، بعض علماء نے اس کو معیوب سمجھا ہے، یا کم از کم اسلاف امت میں یہ طرز نہیں پایا جاتا تھا. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں. لہٰذا جو علماء اس کے عادی ہیں ان کو یہ طرز تبدیل کرنا چاہیے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اس سے پہلے غالباً ابن رجب حنبلی ہیں، اور خود شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال اس پر موجود ہیں، جن لوگوں نے اس طرز کو اسلاف امت کے طرز کے سے ہٹا ہوا طرز سمجھا ہے. لہٰذا کم از کم اگر اس طرح کے اقوال موجود ہیں تو کم از کم ہم یہ گزارش کریں گے اپنے ان واعظین سے کہ اپنی تقاریر کے اندر علمیت بھی پیدا کریں اور طرز بھی تبدیل کریں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو عذاب قبر سے ڈرانا ہے، جہنم کے عذاب کی ہولناکی ذکر کرنی ہے، جی
تو وہ چیزیں اگر گا کر کے انسان بیان کرے گا تو وہ تصور تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اصل میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور دعوت و تبلیغ میں اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ ادھر یہ بات بھی یعنی اگر ذکر کیا جائے، جسے لوگوں نے سمجھا کہ ایک طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا کہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دعوت دینا، یا قرآن کو سامنے رکھ کر کے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی میں اس بات کو بھی لے لیا جائے کہ قرآنی آیات شاید کم ہی پڑھ کر بتایا جائے، بلکہ اس کا حوالہ نمبر کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ٹرینڈ جو ہے، میں جی تو بہت صراحت کے ساتھ بات کروں گا، یہ قرآنی آیات کا نمبر یا ایسے ہی صورتوں کا نمبر یا جی احادیث کا نمبر، یہ طریقہ تو ہمارے ملک میں ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، جی اور لوگ اسی کی واہواہی میں سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ جی آیت نمبر اور صورت نمبر بتانا کیا یہ کمال ہے، یا آیت اور صورت کے صحیح مفہوم کو پیش کر دینا کمال ہے؟ بنیاد یہ ہے۔ صحیح۔ علماء آیت نمبر یاد رکھ پاتے ہوں نہ رکھ پاتے ہوں، لیکن آیت کے صحیح مفہوم کو صحابہ کرام کے طرز پر پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جی عوام کو ہر نئی چیز لذت دار لگتی ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نئی چیز یا کوئی نیا طریقہ آیا ہے تو اس کی جانب لپکتے ہیں۔ اور اسلاف امت کو اگر آپ دیکھیں، اور جدید دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے علماء نے جو ضوابط ذکر کیے ہیں، اس میں اس بات کا تصور بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نئے طریقے پر وجود میں آتی ہے، عوام کو اس پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، صحیح۔ بلکہ علماء کی طرف رجوع کر کے اس کے بعد اس طرز پر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ آیت نمبر بیان کر دینے کا یا حدیث نمبر بیان کر دینے کا، یہ طریقہ وجود میں آیا ہے اور اس کے بعد ختم بھی ہو گیا۔ ابھی بھی بعض واعظین اس کو یا بعض علماء اس کو استعمال کرتے ہوں گے، جی لیکن اس طریقے کی وجہ سے دوسرے وہ علماء جن کا شمار کبار علماء میں ہو سکتا ہے، ان کی حیثیت مجروح کرنے کی بھی کوششیں کی گئی صحیح۔ کہ ان کے پاس کیا علم ہے، وہ تو آیت نمبر بھی نہیں بتا سکتے، ان کے پاس کیا علم ہے، وہ تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو بڑے علماء ہیں ان کی مجلسوں میں انسان بیٹھے گا، حوالہ جات نوٹ کرے گا، تو بے شمار فوائد اس کو ملیں گے۔ تو یہ جو جدید طرز دعوت متعارف ہوا ہے ہمارے ہندوستان یا عالمی سطح پر، اس نے علماء کے مقام کو مجروح کیا ہے، اور اس طرح کا کوئی تصور ماضی میں پایا بھی نہیں جاتا تھا نمبرات کا ذکر کرنے کا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نمبرات کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ طباعت کے فرق کے ساتھ نمبرات کو اگر ٹٹولیں گے تو کسی کتاب میں نمبر کچھ ہوگا، اسی حدیث کا نمبر دوسری کتاب میں کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہے۔ تو یہ تحقیق کے معیار کے بھی خلاف ہے۔ تحقیق کا اصل معیار یہ ہے کہ انسان کے سامنے متن، اس کے حوالے، اس کی تخریج، اور متن سے متعلق جو اسلاف امت کا صحیح تصور یا صحیح فہم تھا، جی وہ انسان کے سامنے ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی دلیل ہے، اور وہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کا ایک بہت غلط تأثر بھی گیا لوگوں میں، یعنی جو آیت نمبر بتاتے سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن ہیں اور حدیث اسے یاد ہیں، حالانکہ شاید اگر غور کیا جائے تو قرآنی آیات بھی شاید برابر پڑھنے کا ڈھنگ بھی برابر شاید نہ پایا جائے۔ بالکل، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ عجیب ایک تصور ہے عوام کا کہ ایک چیز ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جو شہرت اختیار کر لیتی ہے، جی اس کے بعد لاکھوں خامیاں عوام نظر انداز کرتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال اگر دوں، کہ عوام کی دیوانگی ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہاں تک دیکھی گئی ہے کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور وہ آ کر کے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان سے سلام دعا تک کرنے والا نہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے ٹی آر پی حاصل کرنے والے اور شہرت حاصل کرنے والے یہ غیر علماء، واعظین اور متعاملین اتنی شہرت اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے باہر فلاں آ گیا ہے تو وہ اپنے کندھے پر بیٹھانے کو تیار ہے۔ اس کے نتیجے میں ناقدری علماء کی بڑھی ہے، صحیح۔ بلکہ اب سے غالباً
غالباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک بہت معروف خطیب ہیں، ان کی دیوانگی عوام میں ابتدا سے اب تک موجود ہے، اور خاص کر کے جاہل عوام میں. اور جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جامعہ سلفیہ کے استاد تھے، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ. ایک اجلاس میں، ایک کانفرنس میں وہ خطاب کر رہے تھے، اور اسی بیچ میں وہ خطیب جلسے گاہ میں داخل ہوتا ہے. عوام نے ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج سے نیچے اتار دیا اور اس کو لا کر کے اسٹیج پر کھڑا کر دیا. اب آپ سوچیں کہ اس دیوانگی یا اس جہالت کا یہ نتیجہ نکلے کہ علماء کی ناقدری کی جائے، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء انبیاء کے مشن کو زندہ کر کے چل رہے ہیں، جو علماء قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. میں خود اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں کہ اجلاس میں ان کو شرکت کرنی ہوتی تھی تو وہ پہلے پوری تفصیل منگاتے تھے کہ کون کون خطیب ہے، کس کی صدارت ہے، کس کو کیا موضوع دیا گیا ہے، کون کس علاقے سے آنے والا ہے. پوری تحقیق کرتے تھے، اس کے بعد جا کر کے منظوری دیتے تھے. ان کے مزاج کے خلاف کوئی بھی شخص اگر اس میں شریک ہو رہا ہے تو یا تو اس کا نام ہٹایا جائے گا یا یہ معذرت کر لیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ علم اور علماء کا ایک مقام ہے اور اس کو لے کر کے چلنا ہے. اگر ان کو پوری رات بھی بیٹھنا ہے اور وہ صدارت کر رہے ہیں، ان کو استنجا بھی لگ جائے، پیاس بھی لگ جائے، بھوک بھی لگی ہو، تو صدارت کی کرسی سے رات بھر 1 منٹ کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے. اور جس خطیب نے اپنے خطاب میں کسی انداز کی کوئی غلطی کر دی یا کوئی چیز رہ گئی کوتاہی، وہ ساری کی ساری چیزیں نوٹ کرتے تھے اور خطبہ صدارت میں اس پر تنبیہ کرتے تھے. تو بنیادی طور سے یہ جو اصول پسندی ہے، یہ اصولی فیصلے ہیں، یہ معاشرے سے جیسے جیسے کمزور پڑ رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے دعوتی میدان کے اندر کمزوری آ رہی ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمارے بعض جو کہ مدارس سے، جامعات کے فارغین ہیں، وہ کچھ احساس کمتری کے ساتھ شکار ہیں. کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اسی ماحول میں اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہے ڈھال لیا ہے، جیسے کہ آیت کا نمبر بتانا، فلاں نمبر بتانا، یہ ساری چیزیں. دیکھیے، اصل میں ایک کمزوری ہے مدارس اسلامیہ کے فارغین کے یہاں، ایک ہلکا پن جو ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی سے مرعوب ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کسی شہرت پا جانے والے شخص کے طریقے پر چل کر کے وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے سے فارغ ہونے والا کمزور سے کمزور طالب علم ان متعاملین سے علم کے میدان میں کہیں زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے. لہٰذا ہمارے مدارس کے فارغین کو کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور وہ جو اصولی علم لے کر کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، وہ اصولی علم اتنا بھاری بھرکم ہے کہ وہ آیات اور احادیث کے نمبر میں اگر محدود رہ جائیں گے تو گویا انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا. صحیح. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری بات، میں اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا اور گزارش کرنا چاہوں گا جماعت کے اداروں سے، تعلیمی اداروں سے. جامعہ اسلامیہ سنابل میں ہم نے اس سال سے اس کی ابتدا کی ہے کہ مدارس میں منتہی طلباء کی کلاسوں میں مناہج اہل سنت والجماعت کا ایک مادہ اضافہ کر کے اس کو پڑھایا جانا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا منہج، یہ سلفی منہج کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہے، اس کو پڑھائے جانے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں ایک سال کے اندر، وہ یہ ہے کہ طلباء کے اندر ایک وسعت پیدا ہو رہی ہے، علمیت پیدا ہو رہی ہے. طلباء اپنے اسلاف سے جس حد تک منسلک ہوتے ہیں، اسلاف کے اقوال کو جس حد تک پڑھتے ہیں اور اسلاف کو جس حد تک مطالعہ کر کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسلاف کے بھاری بھرکم شخصیت کے نتیجے میں یہ طلباء بھی اس اثر کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. لہٰذا طلباء کے لیے یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ مدارس میں اہل سنت والجماعت کا اور سلفی منہج کے ضوابط کا اہتمام کیا جانا چاہیے.
اور اس سلسلے میں شیخین شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جی ان دونوں کی کتابوں کے متون کے بارے میں جی کچھ منتخب متون کو طلباء کو چاہے درسیات میں چاہے شام کے وقت میں اضافی وقتوں میں اس کے دروس کا اہتمام کر کے اس بات کا مکلف بنایا جانا چاہیے کہ وہ شیخین کی کتابوں اور ان کے متون کو حل کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ جب تک طلباء ماضی کے اسلاف امت سے اور بڑے علماء سے یا ان کے متون سے جڑ کر کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے عادی نہیں ہوں گے، مشکل پسند نہیں بنیں گے۔ جی ایک بہت بڑا مسئلہ علم کے میدان میں ہوتا ہے کہ طالب علم کو مشکل پسند ہونا چاہیے، صحیح، سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان علماء کو اگر طالب علم اپنے مطالعے میں رکھتا ہے اور مدارس کے ذمہ داران اس کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، ان لوگوں کے متون علمیہ سے مسابقات کا اہتمام کیا جائے، صحیح، متون یاد کرائے جائیں، تو اس کے نتیجے میں طلباء کے اندر پختگی پیدا ہوگی، اور یہ پختگی انشاءاللہ اس انداز کے جو عناصر پیدا ہو رہے ہیں فارغین میں، اس سے نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت ہی عمدہ رائے، بہت ہی عمدہ کوشش۔ عورت ذات اگر دعوت کی فیلڈ میں، دعوتی میدان میں شرکت کرنا چاہے، داعیہ بننا چاہے، تو اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں ہے؟ اور اگر گنجائش ہے تو کیا کوئی شرعی ضوابط ہیں اس سلسلے میں جس کا دیکھیے، خاص خیال رکھنا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کام کرنے کی، دعوت و تبلیغ کرنے کی، اور ایک چیز ہوتی ہے موجودہ دور کی تبدیلی کے ساتھ سد ذرائع کی۔ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اسلام میں جس کی گنجائش یا جس کا جواز موجود ہو، جی لیکن بدلتے حالات جی اور فتنوں کے خدشات کے مد نظر بہت سی ایسی جائز چیزوں سے بھی امت کو بچانا ضروری ہے جی جو جواز کے بہانے سے دوسرے منکرات کو ہمارے اندر داخل کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ خواتین کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کے بارے میں جو سمجھ سکا ہوں، جو موقف ہونا چاہیے امت اسلامیہ کا یا جماعت اہل حدیث کا، وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں داعیات یعنی خواتین کی ذمہ داری خواتین کے ساتھ محدود ہے، جی اس کا دائرہ عمل خواتین سے باہر کا نہیں ہے، وہ اپنے محارم یا صرف خواتین کے ساتھ محدود رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، سوال و جواب ہے 4-5، جی اور اس کو ابھی ہم نے ترجمہ کر کے شائع بھی کیا ہے۔ ان سوالات میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ کئی سارے خدشات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ، جی ان میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے بالمقابل زیادہ ثواب کا باعث ہے، صحیح، لیکن ان مسجدوں میں بھی خاتون کا جانا مرجو ہے، گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی ہے۔ جی تو کہا جب اتنے مقدس مقامات پر عورت کو وہاں پر بھی نہ جانے کی گنجائش دے کر کے گھر میں رہنے، وقرن فی بیوتکن پر عمل کرنے کی ترجیح دی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں تم نمازیں ادا کرو، تو ایسی صورت میں ہم دعوت تبلیغ کے میدان میں عورت کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں؟ جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے سے بھی منع کیا ہے، یہاں تک کہ صلاۃ فجر میں بھی خواتین جاتی تھیں، صلاۃ عشاء میں بھی جاتی تھیں، روکنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود راجع یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، افضل یہی ہے کہ گھر میں نماز ادا کرے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے۔ جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بھی ایک سوال کے جواب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور علامہ البانی سے بھی جو سوال ہوا ہے، یہ سوال تقریباً ایک جیسے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بعض داعیات خواتین سوشل میڈیا پر آ کر کے اپنے دروس ریکارڈ کرتی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر پیش کرتی ہیں، اور ان کے دروس عوام میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ساتھ میں سوال کا آخری حصہ یہ ہے، اگرچہ وہ داعیات مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، جی تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے لیے مرد کافی ہیں۔ ایک شبہے کا تذکرہ علامہ البانی نے کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے مخصوص مسائل خواتین زیادہ سمجھا سکتی ہیں۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ خواتین کے مخصوص مسائل بھی مرد ہی زیادہ سمجھا سکتے ہیں، اس میں بھی خواتین کو اتنی پختگی نہیں ہے کہ وہ خواتین کو صحیح تعبیر پیش کر سکیں۔ لیکن اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں یا ایسے ہی اپنے مقامات پر اگر بیٹھی ہیں تو اپنے گھروں میں کچھ خواتین کو جمع کر کے وہ کچھ وعظ و نصیحت کر دیں، اور وعظ و نصیحت کر کے ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں۔ لیکن خواتین کا باقاعدہ مسجدوں میں اجتماع ہو یا ہال بک کیے جائیں اس میں اجتماع ہو یا گھروں سے نکل کر کے کسی باہر کے مقام پر اجتماع کریں، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجدوں میں بلا ضرورت اور بلا مجبوری کے خواتین کے اجتماع کو بدعت کہا ہے۔ علامہ البانی کا یہ فتویٰ بدعت کر دیا، موجود ہے، بدعت کہا ہے۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا پہلو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جی اس مسئلے پر علامہ البانی نے بھی گفتگو کی ہے اور شیخ صالح فوزان نے بھی اپنے جواب میں۔ جی یہاں پر یہ سوال کیا گیا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اس سے استدلال کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ جی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان دونوں یہی جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور یہ بات رکھی جا سکتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور صحیح بات یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کی آواز کے لیے مستقل احکامات جی اور مستقل آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحیح، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خواتین کو آواز کے بارے میں حدود کا تذکرہ کر کے پابند کر دیا ہے، لہذا عورت کی آواز کا اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کی آواز اگر اجنبی مرد تک جاتی ہے جی تو اس کے لیے مستقل احکامات ہیں، مستقل آداب ہیں۔ صحیح، وہ عام فطری آواز میں گفتگو نہیں کرے گی، ورنہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ للچا سکتا ہے جی اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور ایسے ہی بعض علماء کے اقوال کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں غالباً ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جی وہ یہ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بلا ضرورت کے اجنبی مرد کے لیے خاتون کی آواز سننا مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فتویٰ ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو رات کے وقت میں تہجد ادا کرنی ہے جی اور اس میں تلاوت کرنی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ تلاوت بھی آہستہ آواز سے کرے، کیونکہ اس کی آواز کی وجہ سے کہیں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ صحیح، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، معروف جو مسائل ہیں کہ عورت کو نماز میں اگر لقمہ دینا ہے تو وہ سبحان اللہ کہنے کے بجائے تالی بجائے گی۔ صحیح، ایسے ہی حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب وہ احرام پہن لیتی ہے، نیت کر لیتی ہے، اس کے بعد تلبیہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ تو یہ سارے کے سارے احکامات جو ہیں، اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کے لیے حدود ہیں۔ اب ایک عورت میدان دعوت میں سوشل میڈیا پر بھی آئے، اپنے دروس ریکارڈ کرائے اور اس کو عوام کے لیے نشر کیا جائے، تو ایسی صورت میں خدشات تو موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ لہٰذا دعوت و تبلیغ کے میدان میں مردوں کو آگے ہونا چاہیے، عورتوں کے اجتماعات مردوں کے اشراف میں ہونے چاہیے، بزرگ علماء کو بلا کر کے ان کے درمیان دروس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور اس طریقے سے ہی یہ دعوت چلنی چاہیے۔ ماضی میں بھی یہی صورتحال رہی ہے، صحابیات کھل کر کے دعوت و تبلیغ ویسے نہیں کرتی تھیں جیسے صحابہ کرام مرد حضرات کرتے تھے، جی بلکہ اس دور میں بھی تفریق موجود تھی۔ بوقت ضرورت صحابیات لوگوں کو جواب دیا کرتی تھیں۔ آج بھی اگر مردوں کے ذریعے سے کسی سوال کے نہ ملنے کا امکان ہے جی اور وہاں پر کوئی عالمہ یا کوئی خاتون ایسی موجود ہے
جس کو گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کا ادراک ہے، وہ معلومات رکھتی ہے، تو وہ آواز کے حدود کا خیال کرتے ہوئے مردوں کو جواب دے سکتی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دینی یا شرعی مسائل میں کوئی مسئلہ ایسا ہو جو مردوں کے ذریعے سے حل نہ ہو سکے اور عورتوں کو حل کرنا پڑے۔ ایسے حالات شاذ و نادر ہی کہیں پیدا ہوتے ہیں، عموماً پیدا نہیں ہوتے۔ لہذا یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں بہت سنجیدہ فیصلے کرنے چاہیے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اسکولوں میں، بعض مدرسوں میں بچیوں کے نشاتات، ان کے تلاوت، حمد و ثنا پڑھنے یا حمد یا نعت پڑھنے کی آوازیں یا تقریر کرنے کی آوازیں باقاعدہ ریکارڈ کی جاتی ہیں، اگرچہ حجاب میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نشر کر دیا جاتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک کانفرنس میں میں نے خود یوٹیوب پر مشاہدہ کیا کہ بھری مجلس میں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور ایک خاتون نے آ کر کے تلاوت کی۔ لا حول ولا قوت۔ تو یہ فتنے ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں شریعت کے اس مزاج کو سامنے رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام اور صحابیات نے اختیار کیا تھا، اور اسی کے تناظر میں اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے۔ جی ضرور۔ مجلس کے اخیر میں اگر کچھ نصیحت کرنا چاہیں دعات کو تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نصیحت کروں۔ دعات جو بھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے افضل ہیں، صحیح، مجھ سے زیادہ ذمہ دار ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور مجھ سے زیادہ دقت نظری رکھتے ہیں۔ لیکن نصیحت انسان کا ایک فریضہ ہے۔ جی، الدین النصیحہ کے تحت جی، ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ جو بھی دعات ہیں وہ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچائیں، شہرت طلبی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی دعوت کی بنیاد قرآن و سنت اور منہج سلف کو بنائیں۔ اس وقت جماعت اہل حدیث بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس کے مدرسے بن رہے ہیں، اس کی تنظیمیں بن رہی ہیں، بہت بڑا خاکہ تیار ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمارے علماء میں انکار منکر کے فریضے کو انجام دینے میں کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ منہج سلف کی پیروی اور اس کے بارے میں صریح باتیں کرنے والے علماء چیدہ ہیں، چند ہی علماء ہیں جو اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء کو اس میدان میں آگے آنا چاہیے، اپنے اسلاف سے اور ماضی میں جو ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں ان سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ لہٰذا اپنے اسلاف کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی شروحات کا مطالعہ کریں، متون علمیہ کا اہتمام کریں۔ دعات کو اور علماء کو سب سے اہم نصیحت یا ان سے سب سے اہم گزارش یا اپیل یہ ہے کہ متون علمیہ کا اہتمام کیا جائے۔ اسلاف امت کے کبار علماء کے متون پڑھے جائیں اور عوام میں اسی کی بنیاد پر دروس و محاضرات اور خطبات تیار کیے جائیں۔ اس کے اندر جو برکت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمیں مضبوطی اور استحکام عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک آخر گزارش، تکلفات سے بچا جائے اور سادگی اختیار کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی ضرورت ہے ایک داعی کو۔ یقیناً تکلفات جو ہیں، بلکہ یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ بیجا تکلفات، جی، تکلفات سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہ ڈھالے، کیونکہ داعی کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا لباس معتدل ہو، صاف ستھرا ہو، لوگوں کے درمیان جب وہ جائے تو اس کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہو، لوگوں کے سامنے جب وہ اٹھے بیٹھے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس طرح کا ماحول بنے۔ تو تکلفات سے مراد یہ تو یقیناً نہیں ہے کہ ہم بیجا تکلف کریں، جی، لیکن لباس کے آداب، رہن سہن کے آداب اور اپنی شخصیت کو نکھار کر کے چلنا تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو سکیں، اس کے اندر سیرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ اکرام کے اسوے کا پوری ایک جھلک نظر آئے۔ ان چیزوں کا اعتبار تو کیا جائے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفود کا استقبال کرتے تھے تو خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن تکلفات سے مراد وہ تکلفات اگر ہیں جو بیجا طریقے سے داخل ہو گئے ہیں تو وہ غلط ہے۔ جہاں انسان کا کام ایک کم تکلف والی چیز میں چل سکتا ہے وہاں وہ ضد کر کے زیادہ تکلف اختیار کرتا ہے۔
جہاں انسان کا کام تھوڑے پر اکتفا کر کے چل سکتا ہے وہاں پر وہ غلط انداز کے مطالبات کرتا ہے. یہ تکلفات جو ہیں اس سے علماء کے بارے میں عوام کے اندر ایک بدظنی بھی پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخی بگارتا ہے، ضرورت سے زیادہ تکلف کرتا ہے، اس کے اندر نخرے ہیں. تو ایک جانب انسان دنیاوی مطالبات کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے، اور دوسری جانب بنیادی طور سے اس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، کسی کے ساتھ بھی وہ گفتگو کر لے. کوئی غریب سے غریب شخص آ کر کے اس سے بات چیت کرے تو اس کا جواب دے، اس کو وقت دے، اس کے یہاں یہ تواضع ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ رب العالمین اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں جب وہ مرکزی جمعیت حدیث ہند کے ناظم تھے تو اس وقت انہوں نے بنگال کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا. تو وہ گاؤں دیہات کے علاقوں میں داخل ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک کسان آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا اور اس نے آ کر کے ان کو گلے سے لگا لیا. وہ دیہات کے لباس میں، تہبند میں اور بنیان میں تھا، اور پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور تھا. اس نے آ کر کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا اور یہ کہا کہ تم بھی محمدی میں بھی محمدی. یہ بنگال میں اہل حدیث کو محمدی کہا جاتا ہے. اچھا. تو اس نے کہا تم بھی محمدی میں بھی محمدی. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے کہ اس کی پسینے کی مہک بھی، اس کی خوشبو یا وہ گلے لگانے کی جو تاثیر تھی، آج تک مجھ کو یاد ہے کہ یہ منہج اور مسلک کی بنیاد پر جو قربت پیدا ہوتی ہے اس کی کیا لذت ہے. تو عوام کے درمیان علماء کو اس حد تک بھی ان سے بے تکلفی بھی پیدا کرنی ہے، اپنے مقام کا خیال بھی کرنا ہے، تکلفات سے بچنا بھی ہے، اور عوام کے لیے وقت بھی نکالنا. تکلف اتنا ہو جائے کہ عوام کو آپ جواب نہ دیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترسیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ لائن لگائیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں. تو یہ تکلف معیوب ہے. ہمارے اندر تواضع بھی ہو، ہمارا اپنا مقام نکھر کر کے چلتا بھی رہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہوں. یہ اصل میں دعوت و تبلیغ میں بہت بنیادی پہلو ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. آپ نے کافی وقت نکالا اور بہت ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے جو ہے ان مسئلے مسائل کی آپ نے وضاحت کی. تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بار بار ہمیں کیا ہے آپ موقع دیں گے اسی طرح کا. میں بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت میں علم کے ہے برکت دے. آمین. ناظرین، پروگرام کے اخیر میں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے غور کے ساتھ جو ہے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں کو، جو باتیں شیخ محترم نے بیان کی، ان پر غور و فکر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.